أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد الحمدللہ آج ہمارا یہ آغاز ہے اس کتاب کا نام جس اس کتاب کا جس کا نام ہے القراءۃ الراشدہ۔ یہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ بڑی ہی معروف کتاب ہے مدارس وغیرہ میں، آ، یعنی طلباء کو پڑھنے میں رغبت اور الفاظ کے معانی اور اس کا جو اسلوب ہے، جملے کا اسلوب وغیرہ سکھانے کے لیے یہ کتاب بڑی معروف ہے۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے اس میں یعنی ادب کے تعلق سے، یعنی عربی لٹریچر کے تعلق سے آپ بڑے یعنی معروف شخصیت تھی آپ کی، اور اس کی جھلک جو ہے نا کہ وہ ایک ادیب تھے، وہ ان کے کتابت میں بھی آپ کو گاہے گاہے یعنی آپ کو یہ چیزیں دکھیں گی، یعنی آپ کو یہ چیزیں محسوس ہوں گی کہ وہ کتنے خوبصورت انداز سے باتوں کو لکھتے تھے۔ تو الحمدللہ ہم زیادہ وقت تمہید میں اسپینڈ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے کتاب کو پڑھنا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا، جو کہ شیخ رحمہ اللہ کا بھی مقصد تھا اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے، تاکہ طلباء پڑھنا اور بولنا اور یا پھر لکھنے کا اسلوب سیکھ سکیں۔ تو ہم کتاب کے انٹروڈکشن پر زیادہ وقت صرف نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کا جو پہلا جو چیپٹر آپ کہہ لیں، یعنی اس میں مختلف قسم کے موضوعات ہیں، کچھ آ، ایک قسم کے ہیں، کچھ اس سے ذرا مختلف ہیں، تو ہر میں تھوڑی چیزیں ایک سے مختلف ہیں، یعنی یہ ایک ناول نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی ایک مستقل ایک کوئی کتاب ہے، یعنی جس کو آپ سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک آپ کو پڑھنا ہے، یعنی آپ اس کا کوئی ورق بھی کھول کر کوئی چیپٹر بھی آپ کہیں سے بھی کھول کر پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ ایکول فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا جو اس میں جو ہمارا آج کا جو چیپٹر ہے، انشاءاللہ اس کا جو نام ہے، یعنی ہر کتاب میں جس طرح کی کوئی بھی کتاب ہوتی ہے، ہر چیپٹر کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے۔ تو آپ اگر آبزرو کریں کہ یہ ہمارا شروع میں یہ یہاں پر ٹائٹل لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کیف اقضی یومی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا چیپٹر کا ٹائٹل ہے، اور پھر اس ٹائٹل کے اندر ایک واقعہ یا ایک کہانی کے طور پر ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا ہر چیز کو انشاءاللہ پڑھنا ہے، اس میں سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس طرح مؤلف نے کتاب کو لکھا ہے، کس طرح جملوں کو سجایا ہے، اور کیا الفاظ یوز کیے ہیں اور اس کے کیا معانی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا جو اسلوب ہوگا وہ یہ کہ ہم پہلے کچھ منٹ طلباء میں سے جو پڑھنا چاہیں ان کو اس کو پڑھنے کا جو ہے نا آپشن دیں گے، کہ وہ ایک سطر، دو سطر، جتنا بھی وہ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، لیکن اس کے بعد ہم کیا کریں گے انشاءاللہ؟ جی میں آپ کو دوں گا، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ پڑھنا چاہتی ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بعد ہر ایک جملے کو دیکھیں گے، اس میں جو الفاظ ہیں اس کو دیکھیں گے اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو میں عربی زبان کے بہت سارے گوشوں کا میں آپ لوگوں کو ایک سمجھ عطا کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو کس طرح سوچنا ہے کسی بھی لفظ کو انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ کہ ہم جب کسی ورڈ پر آئیں گے، مثال کے طور پر میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، اگر مثال کے طور پر ہم مبکرن لفظ پر آتے ہیں، یہاں پر جو مبکرن لفظ لکھا ہے، ٹھیک ہے، مبکرن، اس لفظ پر جب ہم آئیں گے تو اس لفظ کو صرف اس لفظ کی طرح نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس لفظ کو ایک روٹ لیٹر کی طرح دیکھ کر اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ معنی کہاں کہاں آتا ہے، یہ معنی کہاں کہاں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید وغیرہ میں بھی اس کے استعمال کس طرح ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں، اس کو اشتقاق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اشتقاق۔ ٹھیک ہے، اشتقاق، اشتقاق، ٹھیک ہے، اشتقاق۔ اشتقاق کیا ہے؟ یعنی ایک روٹ لیٹر سے لے کر ہم اس کے مختلف جو معنی بنتے ہیں ان سب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، جو ہمارے لیے
فائدہ ہو، یعنی ہر الفاظ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس سے میکسیمم ہم سمجھ سکتے ہیں اس انداز میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور آپ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ جو چیز ہم یہاں سیکھنے والے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو پہلے میں ذرا سا یہ کلین اپ کر دوں، پھر ہم کیا کریں گے کہ ایک اسٹوڈنٹ سے کہیں گے کہ پہلے وہ مختصر طور پر تھوڑا سا پڑھیں، اور پھر ہم انشاءاللہ اپنے ایکسپلینیشن پارٹ میں جائیں گے. تو ہمارے ساتھ سسٹر عاصمہ ہیں، وہ پڑھنا چاہ رہی تھی، تو میں ان کو جو ہے نا وہ اجازت دوں گا کہ وہ پڑھیں، لیکن صرف فرسٹ پیراگراف آج وہ پڑھیں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ ویسے بھی ہمارا جو طریقہ ہوگا اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم کافی کچھ انشاءاللہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے، ایک سطر بھی اگر ہم پڑھ لیں آج اور اس کو پراپرلی سمجھ لیں تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ بہت اس میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کریں آپ انشاءاللہ. میں آپ کو جی جو ہے نا، استاد. جی آپ پڑھیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف اقضی یومی انا مبکرا فی اللیل واقوم مبکرا فی صباح جی اس کو فی استيقظ. الصباح ہی پڑھیں، فی صباح نہیں، فی الصباح. جی استاد. فی الصباح ہوں. استيقظ على سمع اللہ اچھا، وذکرہ. اس میں بھی استيقظ علی اسم اللہ، علی اسم اللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر على اگر اسم آپ اللہ. دیکھیں جی یہ حمزۃ الوصل ہے، اس کو لکھا نہیں جاتا اس طرح، لیکن یہ الف کو آپ جب ملا کر پڑھیں گی تو اس میں جو الف ہے یا حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، تو اس کو ملاتے ہوئے علی اسم اللہ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. على اسم اللہ وذکرہ. ہم، استعد للصلاة ثم اذهب مع الوالد إلى المسجد ہم، والمسجد قريب من 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 بيتي ہم. فأتوضأ وأصلي مع الجماعة جماعتی، وأرجع مع الجماعتی. مع الجماعة ہم، وأرجع وأرجع إلى البيت وأتلو شيئا من القرآن الكريم ہم. ثم أخرج إلى اخرج، البستان ثم اخرج. وأخرج ہم. ثم أخرج إلى البستان وأجري ثم أرجع إلى البيت فأشرب اللبن ہم. وأستعد للذهاب إلى المدرسة ہم. وأفطر وأفطر إذا وافطر، كانت وافطر. وأفطر وأفطر إذا كانت أيام الصيف ہم. وأتغدى إذا كانت أيام واتغدى، واتغدى. وأتغدى ہم. وأتغدى. ہم. استاد یہاں یا نہیں پڑھیں گے نہیں، وأتغدى. یہ الف ہے، یہ اصل میں الف مقصورہ ہے نا، یہ الف مقصورہ ہے. واتغدى، اس کو آپ امیجن کریں کہ یہ ایک الف لکھا ہے اس کے بغل میں، واتغدى. اوکے استاد. ہم. وأتغدى إذا كانت أيام الشتاء ہم. وأصل إلى واصل، المدرسة واصل. وأصل وأصل ہم. وأصل إلى المدرسة في الميعاد. فی المیعاد، فی المیعاد. في الميعاد. ٹھیک ہے. اچھا، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، بارک اللہ، بہت ہی عمدہ پڑھا ہے آپ نے. آ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا مزید ہم سب کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اور کوئی پڑھنا چاہتا ہے اس سطر کو، ان کچھ سطروں کو اپنے طور پر؟ اور کوئی ہے جو اسی سیم پیسج کو پڑھنا چاہیں گی؟ اوکے، تو شکراً. اچھا سسٹر جبی، جی سسٹر آپ پڑھ سکتی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوں. انام مبکرا فی اچھا پہلے ٹائٹل اللیل. آپ پڑھ لیں، ضرور ٹائٹل ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف اقضی یومی ہوں. انام مبکرا فی اللیل واقوم مبکرا فی الصباح ہوں. واستيقظ على اسم اللہ وذکرہ. ہوں. استعد للصلاة
हम्म ثم أذهب مع والدي إلى المسجد हम्म والمسجد قريب من بيتي हम्म فأتوضأ وأصلي مع الجماعة हम्म وأرجع إلى البيت وأتلو شيئا من القرآن الكريم हम्म ثم أخرج إلى البستان وأجري हम्म ثم أرجع إلى البيت فأشرب فأشرب اللبن وأستعيد وأستعد وأستعد हम्म وأستعد للذهاب إلى المدرسة हम्म و- وأفطر إذا كانت أيام الصيف हम्म وأتغدى إذا كانت أيام أيام إذا यहाँ पर आप जिस كانت तरह इन्होंने अय्यामुस सैफ किया है, आप चाहें तो यहाँ पर अय्यामुश शिताई कर सकती हैं। ठीक है। جي جي إذا كانت أيام الشتاء हम्म وأصل إلى वअसिलु المدرسة ها وأصل إلى المدرسة في الميعاد फिल मियादी। बारकल्लाहु फीक, बहुत ही उम्दा। और कोई सिस्टर हैं जो पढ़ना चाहेंगी? बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह आपने, बहुत ही अच्छा पढ़ा है। और कोई हैं जो पढ़ना चाहेंगी? सॉरी, मैंने स्क्रीन चेंज कर दिया। जी, और कोई हैं जो पढ़ना चाहेंगी? सिस्टर्स जिया तो शायद बिजी हैं। ठीक है, चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्दा सबने पढ़ा है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। अभी हम सारे पैसेज का तर्जुमा इस वक्त नहीं करेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा वो है टाइटल पर। ठीक है, कैफा यानी कैफा अक़दी, कैफा अक़दी यौमी। कैफा, कैफा ये जो लफ्ज है कैफा, ये क्या है? इस्म है। ठीक है, इस्म है, इस्म है। और ये सवाल के लिए आता है, सवाल के लिए आता है, इस्तिफहाम के लिए आता है। कैफा ये सवाल के लिए आता है, इस्तिफहाम के लिए आता है, सवाल पूछने के लिए आता है। किस बारे में? हाल पूछने के बारे में आता है। किसी का हाल अगर पूछना हो या कोई हाल बताना हो तो आप ये इस्म लेकर आते हैं कैफा। ठीक है, ये इस्म क्या है? मबनी इस्म है। ये इस्म मबनी है, ये हमेशा फतहा पर, कैफा फतहा पर या फतह पर मबनी होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? हाल पूछना। जैसे हम पूछते हैं कैफा अंता, तुम कैसे हो, या कैफा हालुक, आपका हाल कैसा है, कैफा हुआ, वो कैसा है। तो यानी कैफा यानी हाल पूछने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस लफ्ज में कोई खास ऐसी कोई बलागत या कोई खास डीप मीनिंग के लिए नहीं है। उमूमन ये सवाल पूछने के लिए आता है और हाल दरियाफ्त करने के लिए आता है। किसी का हाल पूछना हो तो कैफा लगाया जाता है सवाल के तौर पर। कभी ये क्या होता है, कभी ताज्जुब दिखाने के लिए भी आता है। ठीक है, कभी कोई बात हम हमारे जुबान में भी होता है, हम कहते हैं उसने ऐसा कैसे किया, यानी कैसे कर सकता है कोई ऐसा, हम कहते हैं ना कोई कैसे कैसे कर सकता है। तो यानी जो कैसे, यानी ये कैफा, ये हम ताज्जुब के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और अरबी जुबान में भी इसको ताज्जुब के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में एक मुकाम पर कहते हैं कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, कि तुम अल्लाह के साथ कुफ्र कैसे कर सकते हो। यानी अल्लाह ताला यहां पर सवाल नहीं कर रहे बल्कि ताज्जुब के लिए यह बात आ रही है ना। कैफा कैसे, ये नहीं पूछा जा रहा कि तुम कैसे कुफ्र करते हो। अब वो जवाब देगा कि मैं इस तरह कुफ्र करता हूं। अल्लाह ताला को मालूम है कि तुम कुफ्र कर रहे हो। ठीक है, यानी कुफार के लिए बात आ रही है ना समझ में। तो कैफा सवाल के लिए भी आता है और बाज दफा ताज्जुब जाहिर करने के लिए भी
استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ سوال کے لیے نہیں بلکہ صرف حال بتانے کے لیے آ رہا ہے. یعنی اس جملے میں ہم سوال نہیں کر رہے، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ہے کس طرح. یعنی کوئی سوال نہیں ہم سے پوچھ رہا ہے، بلکہ ہم بتا رہے ہیں کہ میں کس طرح فلاں چیز کرتا ہوں، میں کس طرح یہ کام کرتا ہوں. تو کیفا یہاں پر کس طرح کے معنی میں ہے، لیکن صرف حال بتانے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کیفا اقضی یومی، کیفا یعنی میں کیسے اپنے دن کو گزارتا ہوں. یعنی اس جملے کا جو معنی ہے کیفا اقضی یومی، میں اپنے دن کو کس طرح گزارتا ہوں، کس طرح میں اس کو کنڈکٹ کرتا ہوں. تو کیفا اقضی، تو کیفا یہاں پر کس طرح کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں اقضی. اچھا کیفا کے متعلق بات کلیئر ہے سب کے لیے؟ کیفا کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ یعنی کس طرح. جی سر. اچھا اب آ جاتے ہیں اقضی. اقضی، اقضی، ٹھیک ہے. اقضی یہ ہے نا اقضی لفظ. یہ جو لفظ اقضی ہے یہ اس کا روٹ لیٹر ہے قاف، ضاد اور یا. قاف، ضاد اور یا. قاف، ضاد، یا، اس کو اگر آپ باب ضربہ سے لے کر آئیں، کس سے لے کر آئیں؟ باب ضربہ سے لے کر آئیں تو یہ کیا بنتا ہے؟ ضربہ یضربو کے پیٹرن پر. ضربہ یضربو کے پیٹرن پر یہ کیا بنے گا؟ قضا قضا. ہاں یقضی. قضا یقضی، ٹھیک ہے. یقضی یوں بننا چاہیے آئیڈیلی، یقضی، قضا یقضی، ضربہ قضا یا یقضی. لیکن ہم نے صرف میں دیکھا ہے کہ جب آخر پر یا آ جائے اور اس سے پہلے فتحہ ہو، یعنی یا پر کوئی حرکت ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو، تو اس کو ہم الف میں بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ قضا اس طرح. اور یہ کیا بن جاتا ہے؟ یک. اب یہ جو یقضیو ہے یہ ہماری ثقل والی صورت بن گئی ہے، یعنی مشکل ہے اس کو. یقضیو، قاضیو. تو یہ یو کی جو آواز ای یو جو یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے نا بار بار، یہ عرب پسند نہیں کرتے. تو اس کو کیا کرتے ہیں وہ یقضیو کو یقضی بنا دیتے ہیں. یقضی، یقضیو نہیں پڑھتے اس کو. ٹھیک ہے. حالانکہ یضربو سے یقضیو بننا چاہیے تھا، لیکن اس کو کیا کر دیتے ہیں وہ یقضی صرف رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ یقضی. تو قضا یقضی، قضا یقضی، قضا یقضی. تو اسی سے جب واحد متکلم کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی میں کرتا ہوں کے معنی میں آئے تو یہ یا کیا کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ اقضی. ٹھیک ہے. اقضی، اقضی ہے نا. افعلو، اضربو، اقضیو، اس سے اقضی. بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ یعنی میں ابھی آپ کو تھوڑا سا یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ بنا کس سے ہے، کیسے ہے. ٹھیک ہے. اقضی یہ اس طرح بنا ہے. اچھا اب اس کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو معنی اس کا یہ ہے، یہ جو روٹ لیٹر ہے نا قاف، ضاد اور یا، یہ آتا ہے، یہ کس معنی میں آتا ہے؟ کسی کام کے تمام ہونے کے بعد. اس کو غور سے سمجھیے گا. ٹھیک ہے. کسی کام کے مکمل ہونے کے بعد یا تمام ہونے کے بعد اس سے کٹ جانا اور فارغ ہو جانا. کسی کام کے مکمل ہونے کے بعد اس سے کٹ کر فارغ ہو جانا، یعنی آپ اس کام سے نپٹ چکے ہیں، آپ اس کام سے گویا کہ آپ نے اس کام کو مکمل کر لیا ہے اور آپ اس سے الگ ہو گئے. یعنی آپ نے کر لیا اینڈ آپ اس سے سیپریٹ ہو گئے. اس معنی میں یہ روٹ لیٹر آتا ہے قاف، ضاد، یا. یہ جو روٹ لیٹر ہے کس معنی میں آتا ہے؟ کسی کام کو مکمل تمام کر کے یا اس کو مکمل فنش کر کے اس سے جدا ہو جانا، فارغ ہو جانا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ اگر دیکھیں، اب آپ اگر دیکھیں کہ اس کا معنی کس کس میننگ میں استعمال ہوتا ہے، تو قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں، سب سے پہلے میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. آپ سورہ آل عمران میں دیکھیں، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 47. سورہ آل عمران آیت نمبر 47.
سورہ آل عمران آیت نمبر 47. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر یہ آیت آپ کے سامنے ہو، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اذا قضا امرا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی فیصلہ کر گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی فیصلہ طے کر دیتے ہیں، تو بس وہ کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، کر لیتا ہے، تو اس سے یہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں اذا قضا امرا، جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو یہاں پر فیصلے کے معنی میں قضا آیا ہے. قضا یہ جو لفظ آیا ہے، قضا یہ جو ہم نے پہلا والا دیکھا، یہ فیصلے کے معاملے میں آیا، معنی میں آیا ہے. فیصلہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ جیسے کہ کوئی معاملہ طے کرنا ہو، سیٹ کرنا ہو، اور اس معاملے کا کیا اس میں ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ڈیسائیڈ کر لیا اور وہ طے کر لیا، اب اس کو دوبارہ اس پر ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی قضا ہو گیا، یعنی وہ معاملہ فائنل، فل اینڈ فائنل ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں روٹ لیٹر کے میننگ پر آپ کی توجہ کرانا چاہ رہا ہوں. ہم نے کہا قضا قاف ضاد یا ہمیشہ ایک ایسا معنی دیتا ہے کہ جس میں کوئی کام مکمل ہو کر انسان یا کوئی شخص اس سے اس معاملے کو سیٹ کر کے اور اس سے پھر الگ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذا قضا امرن، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے. تو فیصلے میں کیا ہوتا ہے؟ فیصلے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے اور اس کو طے کر لیتا ہے، فل اینڈ فائنل کر لیتا ہے، پھر اس کو دوبارہ اس پر ریکنسیڈریشن نہیں آتا ہے نا، کیونکہ وہ معاملہ طے ہو گیا، فل اینڈ فائنل ہو گیا. مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ اس معنی کے ساتھ آپ اگری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جی سر کر. جی ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ الحج میں آیا نمبر 29. سورۃ الحج میں، سورۃ الحج یہ سورہ نمبر 22 ہے، اور آیت نمبر کون سی ہے؟ 15. ٹھیک ہے، 15. اس میں آپ اگر دیکھیں نہیں، سورۃ الحج 29 میں نے کہا نا، 29 ہے، آیت نمبر 29. ایکسٹریملی سوری. سورۃ الحج آیت نمبر 29، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ثم لیقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم ولیطوفوا بالبیت العتیق. یہاں پر اگر آپ ترجمہ پر غور کریں، اگر آپ کے پاس یہ کھل گیا ہو، سورۃ الحج آیت نمبر 22، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں. ہمارا فوکس کون سے ورڈ پر ہے اس میں؟ ثم یقضو. یہاں پر بھی یا قاف ضاد واو والا جو لفظ ہے وہ بھی اسی روٹ لیٹر سے بنا ہے. ٹھیک ہے، قاف ضاد اور یا سے، یہاں پر یا کو حذف کر دیا گیا ہے ایک وجہ سے، لیکن یہ روٹ لیٹر وہی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں اس میں معنی کیا آیا ہے کہ ثم یقضوا تفثہم، یعنی وہ اپنا میل کچیل کیا کریں؟ دور کریں. یعنی یہ دور کرنے کا جو معاملہ ہے نا، حالانکہ تفث یعنی میل کچیل، اور یقضوا وہ دور کریں، یعنی اس سے نجات حاصل کریں، اس کو ہٹا دیں اپنے پاس سے، کسی چیز کو مکمل کرنا، یعنی اس سے جدا ہو جانا، اس معنی میں یہ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دور کرنے کے معنی میں یقضوا کا معنی آیا ہے. ثم لیقضوا، پھر وہ دور کریں. دور کریں یعنی اپنے ناخن یا زیرناف بال وغیرہ جو ہیں اس کو جو ہے وہ دور کریں، یعنی اس معاملے کو مکمل کر لیں، اس معاملے کو مکمل کر کے اس چیز کو اپنے آپ سے دور کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس معنی میں آیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ القصص میں، سورہ القصص میں، سورہ القصص سورہ نمبر سورہ نمبر ہے سورۃ القصص، رائٹ، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 ہے
اور آیت نمبر ہے 15. سورہ 28 ہے، سورۃ القصص، آیت نمبر کیا ہے؟ 15. تو اس میں جو ہے وہ اس قصے کا ذکر ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ دو لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تھا. ایک قبطی تھا اور ایک جو ہے وہ یعنی فرعون کی جو یعنی آل فرعون میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا. تو دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. تو جب ایک نے کہا کہ میری مدد کرو، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ہاتھا پائی ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ مکہ لگاتے ہیں، ہے نا. تو یہاں پر وہ جو لفظ آیا ہے وہ دیکھیں، اس کے آخر پر آیا ہے فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھونسا مارا. تو فَقَضَى عَلَيْهِ، فَقَضَى عَلَيْهِ کا ترجمہ آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ پھر کام تمام کر دیا. کام کیا کر دیا؟ تمام کر دیا. کام تمام کر دیا. کام تمام کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی قتل کر دیا، یعنی وہ فوت ہو گیا. فقضا علیہ یعنی کام اس کا تمام ہو گیا پورا، ٹھیک ہے. تو قضا کا معنی قتل کے بھی آتا ہے، اسی لیے موت کو کیا کہتے ہیں؟ موت کو کیا کہتے ہیں؟ قاضن کہتے ہیں. موت کو کیا کہتے ہیں کبھی کبھی؟ قاضن، ٹھیک ہے، قاضن یعنی مارنے والی، ٹھیک ہے. کسی کو قتل کر دینا کو قاضن بھی کہتے ہیں، قاتل کو قاضن بھی کہتے ہیں. تو موت کے معنی میں بھی قاضن قضا کا معنی آتا ہے، یعنی کام پوری طرح تمام ہو جانا، جیسے کہ اس کے قتل سے وہ فارغ ہو گئے. یعنی حالانکہ وہ ان کا ارادہ قتل کرنا نہیں تھا، لیکن وہ کام اس کا تمام ہو گیا اس ایک موقع میں ہی، ٹھیک ہے. اسی طرح کسی کو آپ نے اگر کسی سے قرض لیا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو اگر آپ کو وہ پیسے دینے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اس کا قرض عطا یعنی دے دیا. اس کو کہتے ہیں قضا، قضا دینہ، ٹھیک ہے، دینہ یعنی اس نے اپنے قضا کو پورا کر دیا، یعنی اپنے دین کو، اپنے لون کو اس نے پورا کر دیا. قضا دینہ یعنی اپنے لون کو اس نے بھر دیا. تو قضا جو ہے وہ بھرنے کے معنی میں بھی، یا پھر کسی کے اوپر کوئی بات اگر ہو، یعنی آپ کے اوپر قرض ہو، تو اگر آپ اپنے قرض کو ادا کرتے ہیں تو آپ نے گویا قضا دینک، اپنے قرض کو پورا کر دیا. تو یہاں پر بھی کام تمام ہو گیا نا، یعنی جو چیز آپ پر تھی آپ نے اس کو پورا دے کر معاملہ رفع دفع کر دیا. تو یہ قضا اس معاملے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے معنی ہیں. ایک معنی صرف میں آپ کو اور بتاؤں گا، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، میں بتاتا ہوں، یہ ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، رک جائیں. یہ ہے وَقَضَى قَضَيْنَا، ہاں، یہ ہے سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 4. سورۃ الاسراء آیت نمبر 4. سورۃ الاسراء آیت سورہ نمبر 17 آیت نمبر 4، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ. دیکھیں یہ آپ کو ملا سورۃ الاسراء آیت نمبر 4، سورہ نمبر 17 ہے. اس کا ترجمہ آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ. کسی کے پاس ہے ترجمہ آپ لوگوں میں سے؟ جی. اور جی. صاف کر دیا ہم نے. ہوں پورا بولا سر.
سورہ الاسراء اور میں آیت نمبر 4 میں ہاں جی، وقضینا. اور ہاں ہاں ان کا تو پورا ترجمہ بولنا نہیں تو وٹ ٹو نہیں، وٹ بس کام. شروع کے جو الفاظ ہیں نا، وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اتنا تک. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں صاف صاف کہا، سنایا، البتہ تم ضرور فساد کرو گے. بس وٹ ٹو ورڈ ہے تو جی. تو یہاں پر آپ دیکھیں مختلف مترجم نے الگ الگ ترجمہ کیا ہے. میرے پاس ایک ترجمہ ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا. تو یہاں پر فیصلے کے معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک اس کا معنی ہوتا ہے بات پہنچا دینا. ٹھیک ہے. قضا کا ایک معنی ہوتا ہے بات کو جس تک پہنچانا ہے اس تک پہنچا دینا، جیسے کہ آپ نے وہ کام مکمل کر دیا، یعنی آپ نے کوئی بات کسی تک پہنچا دی، کوئی فیصلہ کسی تک پہنچا دیا. تو یہاں پر صرف فیصلہ سنا دینا نہیں بلکہ پہنچا دینا بھی ہے، کہ یعنی صرف اناؤنس کر دینا نہیں بلکہ اس کو جس تک اس بات کو پہنچانا مقصود ہے وہاں تک پہنچا دینا بھی مراد ہوتا ہے. تو وَقَضَيْنَا إِلَى بنی اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل تک یہ بات پہنچا دی، یعنی یہ فیصلہ پہنچا دیا. یعنی صرف اناؤنس نہیں کیا بلکہ نبیوں کے ذریعے سے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے یہ بات پہنچا دی تھی. ٹھیک ہے. تو قضائنا یہاں پر پہنچا دینا یا فیصلہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور پہنچانے کے معنی میں بھی ہے، یعنی اس بات کو مکمل طریقے سے پہنچا دینا اور پھر جدا ہو جانا. ٹھیک ہے، کہ اب جو بات تھی وہ ہم نے بتا دی، اب تمہارے اوپر ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو قضا کا جو معنی ہے وہ اتنا وسیع ہے. ٹھیک ہے. لیکن کور میننگ اس کا یہی ہوتا ہے کہ بات کوئی چیز مکمل کر کے اس سے جدا ہو جانا. ٹھیک ہے، اس سے علیحدگی اختیار کرنا یا فارغ ہو جانا. تو یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں کیفا اقضی، کیفا کس طرح، اقضی میں مکمل کرتا ہوں، میں اپنے ڈے کو اکمپلش کرتا ہوں، میں اپنے دن کو گزارتا ہوں، میں یعنی کس طرح اپنے سارے امور کو سر انجام دے کر اس سے فارغ ہو جاتا ہوں. کیفا اقضی، میں اپنے دن کے، یومی یعنی میرا دن، اس پر بھی ہم آئیں گے ابھی یوم پر. اقضی، اقضی یعنی میں کس طرح اپنے دن کو پوری طرح مکمل کرتا ہوں، کس طرح اپنے دن کو میں پوری طرح مکمل کرتا ہوں. تو اقضی میں اب آپ کو معنی ایک سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اقضی میں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کہ میں کس طرح اپنے سارے معاملات کو سر انجام دیتا ہوں، کیسے میں ہر چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہوں، دن سے میں کس طرح مکمل کر کے اس سے فراغت حاصل کرتا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ الحمدللہ. جی جی سر. سر. جی. تو یہ اسلوب آپ لوگوں کو پسند آیا ہے؟ ہم اسی طرح آگے بڑھیں انشاءاللہ. جی جی سر، بہت اچھا، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگ ریجوائن کر لیں انشاءاللہ، ہم یومی سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.